محترم ناظرین کرام، یہ انگلینڈ میں ہونے والی ایک سچی کہانی ہے جو ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے مائیکل سے۔ مائیکل 45 سال کا ایک خوبصورت، مضبوط اور صحت مند آدمی ہے۔ وہ اپنے گھر کے ایک بڑے ہال میں اپنے ریوالور پر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کو شوٹ کر رہا ہے، اور ہر ایک پائر پر مطلوبہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کو بڑے مہارت کے ساتھ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کرتا جا رہا ہے کہ اتنے میں باہر کوئی آ کر گھر کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو اس کے سامنے 42 سال کی ایک خوبصورت عورت ہوتی ہے، اور جب مائیکل اس عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، جین۔ اب یہ دونوں مل کر اس بڑے ہال میں آتے ہیں اور مائیکل باقی ٹارگٹوں کو بھی بڑے مہارت کے ساتھ ایک ایک کر کے ہٹ کر جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا ریوالور رکھتے ہوئے جین کو مخاطب کرتا ہے کہ تم کچھ کھانا یا پینا پسند کرو گی؟ اور جین جواب میں نپی میں اپنے سر کو ہلاتی ہے، اور پھر وہ مائیکل کو بڑے مؤدبانہ انداز میں گزارش کرتی ہے کہ میں تم سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ اور مائیکل جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، مجھے شرمندہ مت کرو جین، کیونکہ میں اب بھی تیرے خاطر اپنی زندگی قربان کر سکتا ہوں، اور میں یہ کر کے ثابت کروں گا۔ لیکن جین جواب میں کہتی ہے کہ تم پہلے بھی بلا وجہ بہت تکالیف سہ چکے ہو، لہٰذا مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ تم پر اور بھی اضافی بوجھ ڈال سکوں۔ بہرحال مائیکل جین کو قائل کرتا ہے کہ تیرے بیٹے کو میں شوٹ نہیں کروں گا، بلکہ خود اس کی گولی کے سامنے آ کر اپنے آپ کو گولی کا نشانہ بنوں گا۔ اور جین اپنے دل میں ایک بھاری بوجھ لے کر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا نیکولس مرے یا مائیکل۔ جب مائیکل اور جین کی ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک اسی وقت نیکولس اپنے گھر میں موجود ہے، اور اس کا باپ جس کا نام چارلی ہے اس کے پاس آتا ہے اور جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے چیلنج دیا ہے کہ میں تم کو ریوالور سے شوٹ کروں گا، تو تم اس آدمی سے میرے لیے لڑو گے۔ اور اس کا بیٹا نیکولس اپنے باپ کے لیے یہ چیلنج قبول کرتا ہے، حالانکہ اس کا باپ چارلی جھوٹا ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ بول کر اپنے بیٹے کو اس جنگ میں دھکیلتا ہے، لیکن نیکولس اس جھوٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ جین مائیکل سے ملاقات کرنے کے بعد جب گھر واپس آتی ہے تو اپنے شوہر چارلی کو بتاتی ہے کہ تم بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہو، کیونکہ پہلے تم نے مائیکل کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل بھجوایا، اور اب اپنے بیٹے کو اپنی خاطر قربان کر رہے ہو۔ لیکن چارلی جین کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات نیکولس کو بتائی تو میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ یہاں سے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے کہ یعنی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ 22 سال پہلے جب مائیکل کی عمر 23 سال ہوتی ہے اور جین کی عمر 20 سال ہوتی ہے، تب دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دونوں دریا کے کنارے ایک خوبصورت باغ میں ملتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہت سارا پیار بھی دیتے ہیں۔ ایک دن ایک مچھلی پکڑنے والا جس کا نام چارلی ہوتا ہے دونوں کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ چارلی بہت زیادہ لالچی اور خود غرض انسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ مائیکل سے جین کو حاصل کرنے کا پلان بناتا ہے اور اس کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل بھجواتا ہے۔ اب جب مائیکل جیل چلا جاتا ہے تو چارلی جین کے پاس آتا ہے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ جین چونکہ مائیکل کے پیار میں نہایت افسردہ ہے، اس وجہ سے بہت جلدی چارلی کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کے بعد جین کو آہستہ آہستہ معلوم ہوتی ہے کہ چارلی کتنا کمینہ انسان ہے۔ اس کے بعد دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، یعنی نیکولس۔ جین اپنے بیٹے نیکولس سے بہت پیار کرتی ہے، کیونکہ اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر چارلی کے برے کرتوتوں کو بھی برداشت کرتی ہے۔ دوسری طرف مائیکل جو کہ بے قصور ہوتا ہے، جیل سے رہا ہونے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے دشمن سے انتقام ضرور لوں گا۔ تب وہ جا کر چارلی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ابھی کے ابھی تم کو مار سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ تجھ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں کہ تیاری کرو، اور 1 ہفتے کے بعد ہم اس بڑے میدان میں مل کر ایک دوسرے کو ریوالور سے شوٹ کریں گے۔
اور تب چارلی بظاہر چیلنج کو تو قبول کرتا ہے، لیکن اندر سے خوفزدہ ہے اور ڈرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تو میرے لیے لڑے گا، اور جین کو دھمکی دیتا ہے کہ نیکولس کو حقیقت کے بارے میں بتانا مت۔ جین ابھی بہت بے چین ہے اور چارلی کی دھمکی کے بعد وہ اپنے کمرے میں آتی ہے اور آ کر رونا شروع کرتی ہے۔ تب اس کا بیٹا نیکولس اپنے ماں کے کمرے میں آتا ہے اور اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے کہ میرے باپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میری ماں میری باپ کی وجہ سے رو رہی ہے۔ تب اس کی ماں اس کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح میں اور مائیکل ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور کس طرح چارلی نے ظلم سے مائیکل کو جیل بھجوایا تھا، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ مائیکل اب بھی میری خاطر خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اب نیکولس یہ تمام کہانی سن کر نہایت متاثر ہو جاتا ہے، اور تب یہ دونوں ماں اور بیٹا مل کر مائیکل کے پاس جاتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر ایک پبلک پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آئندہ کے لائی حمل پر بات کر رہے ہیں کہ اتنے میں وہاں چارلی پہنچتا ہے، اور وہ ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نہایت غصہ ہو جاتا ہے اور اپنا ریوالور نکال کر مائیکل کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیکولس اور کچھ اور لوگ آ کر اس کو پکڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو چھڑا کر فائر کی کوشش کرتا ہے اور جھگڑے اور کشمکش میں گولی چل جاتی ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے جگہوں پر حیران کھڑے ہیں اور جائزہ لے رہا ہے کہ گولی کس کو لگ گئی، اور تب اس کے بعد چارلی دڑام سے زمین پر گرتا ہے کیونکہ اس کی اپنے ریوالور کی گولی اس کی کھوپڑی کے آر پار ہو چکی تھی۔ جین آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، پہلے اس کی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے اور پھر آہستہ سے کہتی ہے کہ مائیکل کا انتقام پورا ہوا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل ایگل مالا کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بل کے آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔